دیکھیں، پیغمبری کی حقیقت میں نے آپ کو پہلے بتا دی ہے۔ اس کو سمجھنے اور اس پر غور کرنے سے آپ کو خود معلوم ہو جائے گا کہ پیغمبر روز بروز پیدا نہیں ہوتے، نہ یہ ضروری ہے کہ ہر قوم کے لیے ہر وقت ایک پیغمبر ہو۔ پیغمبر کی زندگی دراصل اس کی تعلیم و ہدایت کی زندگی ہے۔ جب تک اس کی تعلیم و ہدایت زندہ ہے، اس وقت تک گویا وہ خود زندہ ہے۔ پچھلے پیغمبر مر گئے کیونکہ جو تعلیم انہوں نے دی تھی، دنیا نے اس کو بدل ڈالا۔ جو کتابیں وہ لائے تھے، ان میں سے ایک بھی آج اصلی صورت میں موجود نہیں۔ خود ان کے پیرو بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ یہ ہمارے پاس پیغمبروں کی طرف سے دی ہوئی اصلی کتابیں موجود ہیں۔ انہوں نے اپنے پیغمبروں کی سیرتوں کو بھی بھلا دیا۔ پچھلے پیغمبروں میں سے ایک کے بھی صحیح اور معتبر حالات آج کہیں نہیں ملتے۔ یہ بھی یقین کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ کسی زمانے میں پیدا ہوئے، کہاں پیدا ہوئے، کیا کام انہوں نے کیے، کس طرح زندگی بسر کی، کن باتوں کی تعلیم دی اور کن باتوں سے روکا۔ یہی ان کی موت ہے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے، کیونکہ ان کی تعلیم و ہدایت زندہ ہے۔ جو قرآن انہوں نے دیا تھا وہ اپنے اصلی الفاظ کے ساتھ موجود ہے۔ اس میں ایک حرف، ایک نقطہ، ایک زیر و زبر کا بھی فرق نہیں آیا۔ ان کی زندگی کے حالات سب کے سب محفوظ ہیں، اور 1300 برس سے زیادہ مدت گزر جانے کے بعد بھی تاریخ میں ان کا نقشہ ایسا صاف نظر آتا ہے کہ گویا ہم خود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہے ہیں۔ دنیا کے کسی شخص کی زندگی بھی اتنی محفوظ نہیں جتنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی محفوظ ہے۔ ہم اپنی زندگی کے ہر معاملے میں ہر وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے سبق لے سکتے ہیں۔ یہی اس بات کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی دوسرے پیغمبر کی ضرورت نہیں۔ ایک پیغمبر کے بعد دوسرا پیغمبر آنے کی صرف 3 وجہ ہو سکتی ہے۔ نمبر 1، یا تو پہلے پیغمبر کی تعلیم و ہدایت مل گئی ہو اور اس کو پھر پیش کرنے کی ضرورت ہو۔ نمبر 2، یا پہلے پیغمبر کی تعلیم مکمل نہ ہو اور اس میں ترمیم یا اضافے کی ضرورت ہو۔ نمبر 3، یا پہلے پیغمبر کی تعلیم ایک خاص قوم تک محدود ہو اور دوسری قوم یا قوموں کے لیے پیغمبر کی ضرورت ہو۔ یہ تینوں وجہ ہیں جو اب باقی نہیں رہیں۔